کھانا اسی برتن میں اچھا لگتا ہے جو برتن صاف ستھرا ہو، اور صاف ستھرے برتن میں کھانا کھانے سے صحت بھی بنتی ہے اور وہ کھانا مفید بھی ہوتا ہے۔ تو دل اگر ہمارا توبہ کے ذریعے صاف ہو گیا تو پھر عبادت اور ریاضت کے فوائد بھی اللہ عز و جل ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی خوف، اللہ عز و جل کا ڈر، یہ بھی قلب کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کا ڈر جس دل کے اندر ہو، پھر وہ دل والا گناہوں کی طرف مائل ہونے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور اپنے قدم کو برائیوں کی طرف لے جانے سے اللہ عز و جل کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ خود بھی رکتا ہے اور اپنے وجود کو روکتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ تیسری چیز ہے زہد۔ اب زہد کا معاملہ یہ ہے کہ دل جو پراگندہ ہوتا ہے وہ حب دنیا کی وجہ سے، اور جب انسان کے اندر بے نیازی کا جذبہ پیدا ہو جائے اور حب دنیا اس کے دل سے کم ہو جائے، نکل تو نہیں سکتی لیکن کم ہو جائے، تو جتنی زیادہ دنیا کی محبت کم ہوگی اتنا ہی اس کا دل گندا ہونے سے بچا رہے گا۔ تو اصلاح قلب کے سلسلے میں یہ تین باتیں بہت ضروری ہیں۔ اب آج ہم اصلاح قلب کے چوتھے اصول کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرتے ہیں۔ چوتھا اصول ہے شکر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کسی کے دل میں اللہ عز و جل کے شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کے دل کے اندر برائیوں کے حوالے سے اور شکوہ و شکایت کے حوالے سے خیال پیدا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انسان اگر صرف اتنا سوچ لے کہ میرے وجود کی حیثیت سے آنکھ، کان، دل، زبان، ناک، ہاتھ، پیر، اگر میں انہی نعمتوں کے بارے میں اللہ عز و جل کے انعام کی حیثیت سے سوچوں کہ منعم حقیقی نے یہ جو مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، یہ نعمت ہی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو کوئی دوسرا دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور ہماری پوزیشن ان نعمتوں سے غفلت کی یہ ہے کہ کبھی ہم نے ان کو اللہ کی نعمت کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ان نعمتوں کو ہم نے بالکل ہلکے میں لیا، اور ہم نے اس کو بحیثیت نعمت سمجھنے کی جد و جہد بھی نہیں کی۔ ہم نے مال کو نعمت سمجھا، یعنی اگر یہ کہوں مختصراً تو غلط نہ ہوگا کہ مادی چیزوں کو ہم نے نعمت سمجھا، روحانی چیزوں کو ہم نے نعمت نہیں سمجھا۔ اور ایسی ہی جسم میں موجود ان نعمتوں کو جو آنکھ کی شکل میں ہے، زبان کی شکل میں ہے، دل کی شکل میں ہے، ہاتھ اور پیر کی شکل میں ہے، عقل کی شکل میں ہے، ہم نے اس کو بھی نعمت ماننے یا نعمت سمجھنے کے اندر کوتاہی برتی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو۔ پتہ چلا جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں وہ سب ناشکری کی بنیاد پر آتی ہیں۔ جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں، آپ ذرا سوچیں، رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق نبوت بھی ملی، رسالت بھی ملی، اماموں کے امام بھی بنے، اور امام انبیاء ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا، اللہ عز و جل کے حبیب ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ یہ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اتنا طویل کیا کہ حدیث مبارکہ میں حتی تورمت قدماہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پائے مبارک پر ورم آ گیا۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
اللہ عز و جل نے آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، پھر آپ اتنے طویل قیام کے اندر کیوں مصروف رہتے ہیں یا اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی جملہ جو غلامان رسول کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ اندازہ لگائیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنے رب کا شکر بجا لا رہے ہیں، اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کرنا یہی اللہ عز و جل کی نعمتوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ کسی سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ اس نعمت کی ناقدری نہیں ہوتی، جب نعمت کی ناقدری ہوئی اللہ عز و جل نعمت چھین لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ شکر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، شکر کسے کہتے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب التعریفات میں فرماتے ہیں، اصطلاح میں شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ، غور سے سنیے گا، عطا کردہ سماعت اور بصارت یعنی سننا اور دیکھنا وغیرہما نعمتوں کو ان کاموں میں صرف کرے جن کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ شکر اسے کہتے ہیں کہ کان، آنکھ اور اس کے علاوہ جو نعمتیں جس کام کے لیے اللہ نے دیے ہیں یا پیدا کی ہیں ان کاموں میں اسے خرچ کرنا، یہ ہے در حقیقت شکر۔ اور جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا، یہ اصطلاح پڑھ رہا تھا، تو مان میرے ذہن کے اندر دو آیتیں آئیں۔ آپ میں سے افتاء کے طلباء بھی موجود ہیں، غور سے اسے سمجھیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں نکالا، جب اس نے نکالا تو تمہاری پوزیشن کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ سچویشن یہ تھی کہ ماں کے پیٹ سے جب نکلے، جب اللہ نے نکالا، اور یہ جملہ بھی بتا رہی ہے، آیت بھی بتا رہی ہے کہ آدمی جب چاہے تب نہیں نکل سکتا، جب خدا چاہے تب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں آج تک کوئی ڈاکٹر ایسا پیدا ہوا ہی نہیں جو کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ اس عورت کے پیٹ سے بچہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ نکلے گا، نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہ یہ رب قدیر جل جلالہ کی قدرت میں ہے، اس کی طاقت میں ہے، جب وہ چاہے ماں کے پیٹ سے بچے کو۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو قرآن کہتے ہیں لا تعلمون شیئا، کوئی چیز نہیں جانتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اب کیا فرمایا؟ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے اس نے کان، آنکھ اور دل بنائے۔ یہ تین چیزوں کا ذکر پہلے کیا، تینوں میں بھی سماعت کو اللہ نے مقدم رکھا، سننے کو مقدم رکھا۔ اس لیے سننے کو مقدم رکھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہ کر کے اسے باہر کی چیزیں نظر نہیں آتی، باہر کی چیزیں وہ سن سکتا ہے، باہر کی چیزیں وہ سن سکتا ہے۔ غوث پاک نے ماں کے پیٹ میں قرآن سنا تھا تو 16 پارے کے حافظ پیدا ہوئے۔ تو سماعت مقدم ہے، اور اسی لیے سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ وجود انسانی کو جب پروردگار شکم مادر میں تیار کرتا ہے تو کان کی ابتدا پہلے ہوتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ دل کا نشان پہلے دل کی جگہ پر لگا دیا جاتا ہے، لیکن سماعت اور کان کا معاملہ پہلے ہوتا ہے۔ ابھی ایک لیٹسٹ ریسرچ کے اعتبار سے آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے حوالے سے اس کی نسوں کا کنیکشن دونوں کانوں کے اندر اس طریقے سے ہے کہ کہاں دبانے سے کون سی تکلیف دور ہو سکتی ہے، یہ کان کے اندر موجود ہے۔ سماعت بہت عظیم چیز ہے، اسی لیے شرابی کے گھر بچہ پیدا ہو، اللہ نہ کرے کوئی مسلمان شرابی ہو، کوئی زانی ہو، کوئی ڈاکو ہو، کوئی لٹیرا ہو، لیکن ہو مسلمان، تو اس کو بھی سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کے سلسلے میں یہی فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے میرے بچے کے کان میں کوئی اذان کہہ دے۔ مسلمان ہے، شرابی ہے، مسجد نہیں جاتا، نماز اذان سن کے بھاگ جاتا ہے،
لیکن اس کے گھر بھی اگر بچہ پیدا ہوگا تو اسے پہلی فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے میرے بچے کے کان میں کوئی اذان کہے. پتہ چلا پہلی آواز جو بچے کے کان میں جاتی ہے وہ اللہ اکبر کی جاتی ہے، اور اسے پہنچانے کی کوشش کرنی بھی چاہیے. تو سماعت بہت عظیم چیز ہے. اور یہاں سے ایک اور چیز بھی سمجھ میں آئی کہ سورس آف انفارمیشن یا سورس آف نالج کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: بصارت، سماعت اور دل. اور اسی لیے اللہ عز و جل نے ان تینوں کا ذکر فرمایا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اب تمہارے علم کے 3 ذریعے ہم نے تم کو عطا کر دیے. کان بھی عطا کر دیا، آنکھ بھی عطا کر دیا، اور دل بھی عطا کر دیا. ان تینوں کے ذریعے تم علم حاصل کرو، تم جان پہچان حاصل کرو، یعنی معرفت حاصل کرو. اور قرآن جب پوچھنے کے حوالے سے کہتا ہے کہ قیامت میں کن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو پھر یہی آیت آتی ہے، یہی ذکر آتا ہے: ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جس طریقے سے وہاں 3 چیزوں کا ذکر ہے تو اللہ عز و جل ان 3 چیزوں ہی کے بارے میں سوال پوچھے گا کہ ان 3 چیزوں کا استعمال تم نے کس کام میں کیا. تو اب یہاں پر مسئلہ تھوڑا سا واضح ہو گیا کہ شکر یہ ہے کہ ہم اپنی سماعت کے حوالے سے بھی بہت سنجیدہ رہیں، وہی سنیں جو اللہ عز و جل نے سننے کا حکم دیا، وہی دیکھیں جسے دیکھنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اسی راہ میں خرچ کریں، اسی راستے پر لگائیں، استعمال کریں جس کام کے لیے اللہ عز و جل نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ منعم حقیقی کے شکر کا ایک طریقہ ہے، اور یہ شکر کی تعریفات کے اندر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب کے علم میں یہ بات ہے کہ کتنے بندے ایسے ہوں گے جو شکر کریں گے اور کتنے ناشکرے ہوں گے. تو اسی نے خود فرما دیا: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، شکر کرنے والے بندے تو بہت کم ہوں گے. اور یہ ہے بندے اللہ کا شکر ان نعمتوں کے ذریعے نہیں کرتے. اب دیکھیں شکر کا ایک طریقہ صرف بصارت کے حوالے سے، کہ صرف دن کے اجالے میں آدمی راہ چلتے ہوئے جو نہیں دیکھنا تھا وہ اس نے دیکھ لیا. بہت توجہ سے سنیے گا آپ. جو نہ دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اس چیز کو، یعنی حرام چیز کو دیکھ لیا جو اس کے لیے دیکھنا حرام تھا. کیا اس نے ایک ہی گناہ کیا دیکھنے کا؟ نہیں. کیا ایک ہی ناشکری کی؟ نہیں. آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. اگر لائٹ نہ ہوتی، لائٹ چھوڑ دیجئے، سورج نہ ہوتا، سورج کے لیے آسمان، اس لیے کہ آسمان میں ہی سورج ہے. اگر آسمان نہیں تو سورج کہاں ہوگا؟ تو آسمان نہ ہوتا تو سورج نہ ہوتا. سورج کی روشنی نہ ہوتی، اندھیرا ہوتا تو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور دیکھنے کے لیے وہ زمین پر چلتے چلتے دیکھ رہا تھا. زمین نہ ہوتی تو وہ چلتا کہاں؟ اب غلطی کیا کی اس نے؟ آنکھ سے صرف حرام چیز کو دیکھا، لیکن ناشکری کتنی چیز کی؟ سورج کی ناشکری، آسمان کی ناشکری، زمین کی ناشکری اور آنکھ کی ناشکری. اتنی چیزوں کی اس نے ناشکری کی، اس لیے کہ ان چیزوں کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا فرمایا تھا کہ ان چیزوں کے ذریعے تم اپنی آنکھوں کو غلط چیز دیکھنے میں خرچ کرو، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے دی تھی تاکہ اللہ عز و جل کی فرما برداری میں خرچ کرو. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے ہر نعمت کے بارے میں غور کریں. اب شکر کا ایک طریقہ اور بھی آپ دیکھیے. کوئی بادشاہ کسی غلام کو گھوڑا بھیج دے تحفے میں، ہے غلام، تحفہ بھیج دے گھوڑے کا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس گھوڑے کو پانے کے بعد خوش ہوگا، یا بادشاہ نے مجھے گھوڑا عطا فرمایا، اپنا تو کام ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، کوئی سائیکل پر سفر کرنے والا ہے، بائک پر سفر کرنے والا ہے، کسی نے اس کو گاڑی تحفے کے اندر دے دی، کار، وہ بھی اچھی کار اس کو تحفے میں دے دی. تو اب تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، یار مجھے کار تحفے ملی. اب وہ کار لے کر پہلے ادھر جائے گا ادھر جائے گا. تو اب وہ کار پا کر کے خوشی حاصل کرے گا کہ میرے بادشاہ نے میرے لیے مجھے کار گفٹ کی ہے. ایک چیز تو اس کے ذہن میں اس کار کی آئے گی کہ کار کے ذریعے میں سفر کروں گا، میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، میرا ٹینشن دور ہو جائے گا. ایک تو شکر کا یہ طریقہ ہوا. دوسرا اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ بادشاہ کی نظر مجھ پر ہے یا میرے کاموں پر ہے، تبھی تو اس نے مجھے تحفے میں یہ گاڑی دی. اگر بادشاہ میرے کاموں سے خوش نہ ہوتا، راضی نہ ہوتا، تو مجھے کیسے دیتا؟ تو پتہ چلا کہ ایک تو یہ چیز ہوئی کہ منعم کی نظر میں وہ ہے. اب گاڑی پانے کے بعد اس کے ذہن میں تیسرا خیال آیا کہ میں اس گاڑی سے اب بادشاہ کے دربار میں یا محل میں جب بھی جانا ہوگا نا، تو اب وہ جانے میں بادشاہ کے پاس مجھے جو تاخیر ہوتی تھی نا، اب کار آ گئی ہے، اب بادشاہ کے پاس اسی کار میں بیٹھ کر کے جاؤں گا.
اب دیکھیے مفسرین کیا فرماتے ہیں اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں، ایک نعمت کے ملنے پر 3 خیال اس کے ذہن میں آئے. ایک تو خوشی کہ بادشاہ نے مجھے یہ تحفہ دیا، میں اسے استعمال کروں گا، تو اس کے دل میں بادشاہ کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہوا. چلیے یہ ایک شکر کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اعلیٰ درجے کا شکر اور دیکھیں تھوڑا سا آگے، تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھائی جو ہے وہ بادشاہ کی نظر میں ہوں، میری خدمت سے میری طریقے سے بادشاہ خوش ہوا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کی نظر مجھ پر ہے، اس لیے بادشاہ نے مجھے تحفے میں. تیسری جو چیز ہے نا، اس کو بزرگان دین فرماتے ہیں یہ اعلیٰ قسم کا شکر ہے کہ میں اس سواری پر سوار ہو کر بادشاہ کے پاس جلدی آتا جاتا رہوں گا. تو فرماتے ہیں صوفیاء کرام اللہ اکبر، فرماتے ہیں یہ اصل کما حقہ شکر ہے کہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی، بادشاہ کی تو ایک مثال ہے، اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس نعمت کو میں اللہ کے کام میں خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کروں. یہ ہے صحیح معنوں میں شکر. اس لیے صوفیاء کرام اپنے پورے وجود کو صرف یاد الہی میں اور اللہ کے کاموں میں خرچ کرتے تھے. اسی لیے وہ شکر کے اس مقام پر موجود تھے کہ ہمیں تو چشموں کی ضرورت پڑتی ہے، اس دور میں چشمے بھی نہیں تھے، لیکن ان کی نگاہوں سے نہ جانے کتنے دل سنور جایا کرتے تھے. اور پھر سننے کی پوزیشن یہ تھی کہ کہاں رہتے تھے اور کہاں کی آواز کو سن لیتے تھے. وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ اللہ کی نعمت کا جیسا شکر ادا کرنا چاہیے وہ نعمت الہی کو راہ خدا کے اندر خرچ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس شکر ادا کرنے کے عوض میں اپنے فرمان کے مطابق لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا فرمائیں گے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ عز و جل کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، اس پر ہمیں شکر بجا لانا چاہیے. اسی کے ساتھ اللہ عز و جل فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اسے راہ بتائی، یا حق مانتا یا ناشکری کرتا. راہ بتانا، اللہ اکبر. اگر اللہ عز و جل بندگی رب کی توفیق عطا فرمائے، دیکھیں ہدایت کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہے اراۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب. اراۃ الطریق کسے کہتے ہیں؟ راہ دکھانا. اور ایصال الی المطلوب کیا کہتے ہیں؟ مطلوب تک پہنچنا، پا لینا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر اس کے ترجمے میں یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس لیے کہ راستہ دکھانا یہ تو انبیاء کا کام ہے، یہ اولیاء کا کام ہے، لیکن اس راستے پر چلنے کی توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے، دیکھیں آپ آیت کی ترتیب دیکھیں، ایاک نعبد، آگے کیا ہے؟ بولیے، و ایاک، مدد مانگ رہے ہیں نا ہم، تیری ہی عبادت اور تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب مدد جو مانگ رہے ہیں، کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. تیری مدد اگر شامل ہوگی تبھی ہم سیدھے راستے پر چلیں گے، اگر تیری مدد شامل نہیں ہوگی تو ہم سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے. اسی لیے اپنی دعاؤں کے اندر حضور کی اس دعا کو بھی شامل کر لینا چاہیے جو حضور دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اس لیے کہ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، جو خود اپنی کتاب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اور اسی لیے خطبے کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ جسے ہدایت عطا فرمائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہ پڑھا جاتا ہے نا. آپ ذرا سوچیں، تو ہدایت اللہ کے دست قدرت میں ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اسے راہ بتائی. اب راہ کس کے ذریعے بتائی؟ قرآن کے ذریعے راہ بتائی، حضور کے ذریعے راہ بتائی، شہداء کے ذریعے راہ بتائی، صدیقین کے ذریعے راہ بتائی، صالحین کے ذریعے راہ بتائی. اسی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو ساتھ میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا. وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے. ہدایت پر پھر میں کبھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا کہ ہدایت کے 3 ذرائع اللہ عز و جل نے رکھے ہیں، اور اس پر پھر میں انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گا، زندگی رہی تو. بہت سمجھنے والا ٹاپک ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں اس نے عطا فرمائیں، کہ یہی وہ چیزیں جن کے ذریعے ہم کو راستہ مل سکتا ہے. آج ہم نے ان چیزوں کے ذریعے راستہ حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے، الا ماشاء اللہ، اور دوسری چیزوں کے ذریعے ہم راستہ حاصل کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ہدیناہ السبیل، فرمایا بے شک ہم نے اسے راہ بتائی.
اب تم اس راستے پر چلو گے تو اس راستے پر چلنے کے بعد تم اپنے مطلوب کو پالو گے. اسی لیے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ حمد باری تعالی جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. تو یہ مطلوب ہے، ہمارا مقصد کہ اللہ کو پا لینا، اللہ کو پا لینا. تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اگر پانا ہے تو میں نے راہ تمہیں بتا دی ہے، اب تم اس راہ پر چلو گے تو میرا شکر ادا کرو گے، اور راہ پر نہیں چلو گے تو کفران نعمت. یعنی پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر نہ چلنا یہ بھی ناشکری ہے، اور ان کے راستے پر چلنا یہ بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،